السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنها رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب رواہ الشافعی واحمد والدارمی والنسائی وروى البخاری فی صحیحہ بلا اسناد۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب السواک یعنی مسواک کی فضیلت اور اس کے فوائد کے متعلق ہم نے نئے باب کا آغاز کیا تھا۔ سابق میں ہم نے مسواک کے فوائد اور اس کے متعلق چند ضروری باتیں سماعت کی ہے۔ اب یہی سلسلہ آگے چل رہا ہے اور اس حدیث پاک کی راویہ بھی سابق حدیث کی راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کرنا یہ اللہ رب العزت، مسواک کرنا یہ منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ مطہرۃ، یہ میم کو فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مطہرۃ کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور بعض شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ مطہرۃ مرضات یہ مصدر میمی ہے، تو پھر لہذا اس سے پہلے سبب مطہرۃ للفم و سبب مرضات للرب یعنی سبب کا لفظ یہاں پر محذوف مانا جائے گا، تو مطلب یہ نکلے گا کہ اس کو اگر مصدریت کے معنی پر اگر ہم باقی رکھیں گے تو مطلب یہ نکلے گا کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکی کا سبب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی و رضا کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور بعضوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مطہرۃ مرضات کا یہ جو الفاظ ہیں یہ اکثر یعنی کہ زیادہ کو کثرت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، جیسے کہ اور ایک حدیث پاک میں ہیں الولد مبخلۃ مجبنۃ، یعنی کہ اولاد اکثر یہ بخالت اور جو ہے سنا بزدلی کا سبب بنتے ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی وہ کثرت والے معنی پر دلالت کرنے والے دو الفاظ ہیں مطہرۃ مرضات۔ مطلب یہ نکلے گا ایسے وقت میں کہ مسواک کرنا یہ منہ کو بہت زیادہ پاک و صاف رکھنے کا سبب بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی بہت زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کا یہ سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس میں سے یہاں پر صرف دو کو بیان کیا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو کو بیان کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ دو تمام کو محیط ہے، تمام فوائد مسواک کے ان دو پر منحصر ہے، کیونکہ مسواک کرنا جب یہ منہ کی پاکی کا سبب ہے تو منہ کی پاکی جب حاصل ہوگی تو انسان کو ظاہری پاکی اور باطنی پاکی، حسی و معنوی پاکی حاصل ہوگی، تو اسی پاکی پر تمام چیزیں جو ہے سر منحصر ہے، اور اس کو طبی اعتبار سے بھی فوائد ہی فوائد ہیں منہ اگر پاک ہوتا ہو تو۔ اور اسی طرح بتلایا گیا کہ مسواک کرنا یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے، تو اللہ رب العزت کی خوشنودی یہ آخرت اور انسان کی تمام بندگی کا مقصود اصل ہے، تو لہذا یہ تمام چیزوں کو شامل ہے، اسی لیے یہاں پر ان دو فوائد کو مسواک کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المسلمین الحیاء ویروى الختان والتعطر والسواک والنکاح، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں یہ مسلمانوں کی سنت میں سے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ سب سے پہلا بیان کیا گیا کہ الحیا۔ عزیزان محترم، حیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سراپا خیر ہی خیر ہے، حیا کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حیا ایمان کا جز ہے، اور دین کے، اسلام کے، ایمان کے ہر شعبے میں آپ کو حیا ملے گی، تو لہذا مسلمانوں کی اور انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے جو سب سے جو بڑی جو سنت ہے، جو ان کا جو طریقہ ہے وہ حیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ
نوجوان کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ آپ حیا فرمانے والے تھے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا کے اس جز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک اتم اور ایک اکمل نمونہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ ویروا الختان، اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ختنہ کرنا یہ بھی انبیاء علیہم السلام کے مسلمانوں کے طریقے میں سے ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ جو بتلایا گیا کہ التعطر، کے خوشبو کا استعمال کرنا۔ عزیزان محترم، خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی کستوری استعمال کیا کرتے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ مل جائے تو وہ ہمارے رأس المال میں سے ہو جائے۔ تو اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین کستوری استعمال فرمایا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی۔ اور مسواک کرنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہت ساری احادیث اس بارے میں وارد ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ نہیں رہا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ الغرض عزیزان محترم، مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے ان کاموں میں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ کوئی نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، ان کے بارے میں واضح یہ بات ملتی ہے۔ اور یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ایک روایت میں حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت ہود، جتنے بھی بڑے اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، یہ سب کے سب مختون پیدا ہوئے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا تسوک قبل ان یتوضأ، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اور دن میں جبھی بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے، وہ نہیں سوتے، لیکن جب بھی وہ بیدار ہوتے تو پھر آپ وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آسان مفہوم میں اگر بولا جائے، دن کے وقت میں بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرماتے، نیند آپ لیتے، یا پھر رات کے وقت میں بھی، تو جبھی بھی آپ اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے۔ تو عزیزان محترم، نیند کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا جو منہ کا جو ذائقہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو پھر تعلیم امت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتلایا کہ اس چیز کو تم دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تم کو چاہیے کہ تم مسواک کرے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جب ہی مسواک فرماتے، وضو کے دوران نہیں فرماتے؟ تو اس بارے میں دو باتیں بھی بتلائی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک کرتے، اور وضو کے دوران جو کلی کے وقت جو مسواک جو مسنون ہے، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ بتلایا گیا کہ مسواک یہ منہ کی صفائی و پاکی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو انسان حتی المقدور جب بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو لہذا زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال ہم کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا